بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم مبارک وسلم۔ احباب محبت، اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات ہر اس انسان سے محبت کرتی ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتا ہے۔ جو حضور سے محبت کرتا ہے اللہ پھر اس سے محبت کرتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرو، ان کی اتباع کرو۔ اب جب انسان حضور کی اتباع کرے گا تو پھر اللہ اس انسان سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ راز بتا دیا کہ کس راز کے ذریعے اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہے۔ اس محبت کے بے شمار طریقے ہیں، لیکن سب سے مؤثر اور خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے وجود پر حضور کی سنتوں کو آراستہ کرے اور سرکار کی ذات پر درود و سلام کی کثرت کرے۔ اب حضور کی ذات پر جب انسان درود و سلام کی کثرت کرے گا تو محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب میسر آئے گا۔ حضور کے قرب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا قرب عطا فرمائے گا، گویا کہ حضور کی وجہ سے انسان وصل اللہ ہو جائے گا، قرب اللہ میں چلا جائے گا۔ ایک بزرگ فرماتے، بڑا خوبصورت واقعہ، وہ فرماتے کہ انسان جب عبادات کرتا ہے تو عبادات بسا اوقات کسی وجہ سے رد ہو جاتی، یعنی وہ لمبی نمازیں پڑھتا ہے تو دل میں خیال آ گیا تو گیا کام۔ اسی طرح وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، دل میں خیال آ گیا کہ بھئی میں تو بڑے سجدے کرتا ہوں، تو وہ معاملات سے فارغ ہو گیا۔ لیکن اگر وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے تو یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ یہ رد ہوتا ہی نہیں ہے، اور اس درود پاک کی برکتیں اس کو یہ حاصل ہوتی ہیں کہ بزرگ یہاں تک فرما گئے کہ جو بندہ سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے، بسا اوقات انسان عبادات کرتا ہے تو اس پر فتنے اور فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے ذہن میں عجیب طرح کے خیالات آتے ہیں، شیاطینی وسوسے آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں وسوسے آتے ہیں، ہم فلاں کام کرتے ہیں نیکی کا تو ہمارے ذہن میں وسوسے آتے ہیں۔ لیکن اولیاء فرماتے ہیں درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے کہ جب انسان پڑھتا جاتا ہے تو انسان کا ذہن بھی وسوسوں سے پاک ہو جاتا ہے، اللہ اس کے ذہن کو بھی طہارت عطا کرتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھتا جائے بندہ، اب جب یہ درود پاک پڑھتا ہے تو وسوسوں سے اور طرح طرح کے خیالات سے اور شیطانی معاملات سے یہ محفوظ رہتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ درود پاک کی برکت اس کو نہیں حاصل ہوتی بلکہ اس کے پڑوس کو بھی حاصل ہوتی ہے کہ جو زمین میں آفات و بلیات ہوتی ہیں، جو آسمان سے آفات و بلیات نازل ہوتی ہیں، وہ زمین والی آفات و بلیات کو مل کے کہتی ہیں بھئی یہاں نیک بندوں کے گھر کون سے ہیں۔ عموماً آپ نے سنا اور دیکھا ہوگا جی فلاں بندہ نمازیں پڑھتا ہے، پریشانیاں بھی ہیں، اور بھئی اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ کو پوچھتی ہیں زمین والی آفات و بلیات سے، آسمان والی آفات و بلیات، کہ وہ بندہ کون سے گھر ہیں جہاں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، تو بتاتے کبھی فلاں فلاں گھر ایسا ہے جو اللہ کے نیک بندوں کا گھر ہے، جہاں اللہ کی عبادات کی جاتی ہے۔ اب یہ جو آسمان والی بلیات ہے وہ ان نیک گھروں کا رستہ اختیار کرتی ہے، نیک گھروں کی طرف جاتی ہے۔ جیسی ان نیک گھروں کی طرف جاتی ہے، اب ان نیک گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ درود پاک جو سرکار کی ذات پہ پڑھا جاتا ہے، درود پاک کا احسار ہوتا ہے ان کے گھر، درود پاک جو ہے اس کا نور ان کے گھر کے چاروں طرف ہوتا ہے۔ اب جب یہ بلائیں اندر داخل ہونے لگتی ہیں تو وہ ملائکہ، وہ فرشتے جو درود پاک کی روشنی سے اور درود پاک کی برکت سے اپنے آپ کو لطف اندوز کرتے ہیں، اور درود پاک جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ تک پہنچانے والے ہوتے ہیں، وہ فرشتے جب ان آفات و بلیات کو دیکھتے ہیں تو ان کو ان گھروں میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ کتنا خوبصورت وظیفہ ہے درود پاک کا کہ میں اور آپ جب درود پاک پڑھیں تو ہمارا گھر بھی محفوظ رہے، بلکہ گھر نہیں، جو ابتداء میں کہہ چکا کہ درود پاک کی برکتیں پڑوسیوں کو بھی حاصل ہوتی۔ تبھی تو سرکار نے فرمایا کہ نیک پڑوسی کا مل جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اچھا پڑوسی مل جانا۔ وہ جب درود پاک انسان اپنے گھر میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو آفات و بلیات نہ اس بندے پہ نازل ہوتی ہیں، نہ اس کے گھر پہ نازل ہوتی ہیں، بلکہ اس کے قریب کے جو ہمسائے کے گھر ہیں ان گھروں میں بھی درود پاک کی برکتیں اور نور نازل ہوتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گھر بھی آفات و بلیات سے محفوظ رہتے۔ کتنا خوبصورت وظیفہ ہے۔ یاد سرکار کو کیا، حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھا، اپنے مقدروں کو جگایا،
جنت میں اپنا مقام اور مرتبہ بلند کیا، اور دنیا کے اندر ظاہری طور پر بھی انسان کا گھر اور آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے، پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے، تو کیوں نہ آج کے بعد ہر کام اور ہر ذکر سے زیادہ ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے میں اپنا وقت لگائیں۔ جب حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے رہیں گے اور اس انداز سے پڑھیں گے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور آمینہ کے لال میرا درود و سلام سن رہے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعداد کل معلوم لک، انسان یہ درود پاک پڑھتا جائے گا اور اس کیفیت پہ پڑھے گا کہ حضور میرا درود سن رہے ہیں، تو یقیناً یہ درود پاک پڑھنا انسان کو اس معراج تک لے جائے گا جو عشاق کی معراج ہوتی۔